ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين محترم بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام پیاری ماؤں اور بہنوں تمام طرح کی تعریف حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کے اوپر بہت ساری نعمتیں کی ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ
لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر اسے تم کاؤنٹ کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار میں تم اس کو نہیں لا سکتے۔ یقیناً بہت ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، گن تو نہیں سکتے، لیکن ایک بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو دنیا میں دی ہے، جسے ہم اور آپ اپنے سامنے جیسے ہی ہمارا جنم دنیا کے اندر ہوتا ہے اسے پاتے ہیں۔ میری مراد والدین ہیں، ماں باپ۔ یقین مانیے کہ ماں باپ ایک انسان کے لیے ایسی نعمت ہوتے ہیں کہ اگر وہ نعمت اس بندے سے چھین لی جائے تو اس کا بدل اس کے مقابلے میں اسے کوئی چیز دنیا میں پھر نہیں دی جا سکتی۔ آپ معلوم کریں ایسے لوگوں سے جن کے والدین کا بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، ایک بندہ، ایک بچہ اگر اس کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو جائے، وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، خود ذمہ دار بھی بن جاتا ہے، اس کے پاس بہت ساری سہولتیں، فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ وہ ایک گائیڈ کرنے والے باپ کی کمی ضرور محسوس کرتا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، اگر آپ کے پاس وہ نعمت ہے ابھی تو آپ کو احساس نہیں ہے، لیکن یہ نعمت چھین جائے پھر آپ دیکھنا کہ یار واقعی کچھ قیمتی چیز چھین گئی ہے۔ وہ ایک بچہ جس کی ماں بچپن میں انتقال کر جائے، اس کے پوری زندگی اسے محبت دینے کے لیے دسیوں لوگ موجود رہیں، لیکن وہ جو ماں والی ممتا ہوتی ہے وہ کہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی اس کو۔ اور اسی بنا پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خاص طور سے ان دونوں نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ سے اگر میں سوال کروں کہ دنیا میں سب سے بڑا انسان کا حق کیا ہے تو آپ کا جواب دیں گے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، ہے نا؟ اس سے بڑا تو پھر انسان کا کوئی حق نہیں ہے۔ پیدا کیے جانے کا مقصد یہی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو، انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا مقصد ہے اللہ رب العالمین کا۔ لیکن آپ قرآن مجید اگر اٹھا کر کے دیکھ لیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے کہ میری عبادت کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، تو آپ حیران ہو جائیں گے، تعجب ہوگا آپ کو کہ اللہ اتنی بڑی چیز جو تیری عبادت ہے، جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے، جب بھی تو قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تو والدین کا ذکر ضرور کیوں کرتا ہے۔ کچھ تو بات ہے نا والدین کی، یعنی اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تو میری عبادت کر، اس کے بعد اگر تیرا کوئی فرض بنتا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ تیرا حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ تیرا اچھے طریقے سے پیش آنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تم اس نے سلوک کرتے رہنا، اچھے طریقے سے اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ تم ہمیشہ پیش آنا۔ اے اللہ یہ کام تو نے اتنا عظیم کر دیا، اتنا عظیم کہ تو نے اپنی عبادت کے ساتھ اسے فوراً ذکر کر دیا، اس سے زیادہ والدین کے مقام کے بارے میں اور کیا کہی جا سکتی ہے۔ خود اللہ رب العالمین قرآن بھی بول رہا ہے۔ آئیے دوسری آیت کو لے لیتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ تم اس نے سلوک کرتے رہنا، ان کے ساتھ تم اچھا ویوہار کرتے رہنا۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ساری کائنات کا خالق میں ہوں، لیکن اس دنیا میں جنم دینے کے لیے میں نے تمہارے والدین کو چنا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ ایک بچہ جننے کے لیے ایک ماں کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم اور آپ تو ہیں، ایک بندہ ایک بار اپنی ماں کو ہر جگہ لے کر کے پھرا کرتا تھا، اس کا ایک دوست تھا بڑا پریشان ہوتا، جہاں دیکھو جہاں اپنی ماں کو تم لیے یہ پھرا کرتے ہو، کیا بات ہے تم ماں کو اتنا مقام کیوں دیتے ہو؟ اس نے اپنے دوست کو سمجھانے کے لیے اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ
اس نے جا کر کے سائڈ سے 2 اینٹ لی، ایک اینٹ کم سے کم 2.5-3 کلو، 2 اینٹ لیتا ہے اور اس بندے کے پیٹ پہ کپڑے سے باندھ دیتا ہے اور اپنے دوست سے کہتا ہے کہ جاؤ ذرا تھوڑی دور میرے پاس چل کر کے آنا واپس۔ 2-4-10 قدم وہ بندہ جاتا ہے، اس کا دوست واپس آ جاتا ہے، کہنے لگا میرے بھائی یہ 4-5 کلو کی اینٹ تو نے میرے پیٹ پہ باندھی، میں اس کو لے کر زیادہ دیر چل ہی نہیں سکتا ہوں۔ کہا میرے پیارے ساتھی تو جاننا چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ اتنا لے کر کے کیوں پھرتا ہوں، میں اس کو اپنے سر پہ بٹھا کر کے کیوں رکھتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تو 5 کلو کی اینٹ 10 قدم لے کر کے نہ چل سکا، میری ماں نے مجھے تو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں لے کر کے چلا۔ سمجھنا چاہتا ماں کے مقام کو تو اس مثال کے ذریعے سمجھ، لیکن یہی انسان جب بڑا ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے کہ ماں تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے نا؟ پھر ماں کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ بتانے کی چیز ہی نہیں ہے کہ اس نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ وہ بیان سے باہر والی بات ہے جو بتائے آپ کو، آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ کے اندر وہ انسانوں والا دل نہیں ہے، آپ کے اندر انسانیت مر چکی ہے۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اے انسان اگر تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی تو جوان ہو چکا ہے، جب تو بچہ تھا تیری پرورش تیری دیکھ ریکھ تیرے والدین نے کی ہے، اب تو جوان ہو گیا ہے، تو جوان ہوا تیرے والدین بوڑھے ہو گئے، اگر کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، چاہے ماں ہو چاہے باپ، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک ہی بچتے ہیں، تو ایسی صورت میں تیری اور زیادہ دیکھ ریکھ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ او کلاہما احدہما، یا اگر دونوں تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو رہے تب بھی تو ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہنا۔ اس میں بہت باریک نکتہ ہے، اللہ نے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ دونوں تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، نہیں، پہلے ایک اگر ہو تب زیادہ دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ اللہ ایک والا ذکر تو پہلے کیوں کر رہا ہے؟ نکتہ جانتے ہیں؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک ہی بچیں گے تو آپ کی دیکھ ریکھ کے بہت زیادہ حقدار ہو جائیں گے۔ جب دونوں رہتے ہیں تب تو آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں کبھی آپ بوڑھے بزرگوں کو آپس میں میاں بیوی بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ اپنا درد بانٹتے ہیں، کوئی غم ہوتا ہے ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک جوڑا ان کا چلا جائے نا، اب وہ 50-60 سال جس کے ساتھ گزارے وہ اچانک سا چھن جاتا ہے تو اور زیادہ ان کی الجھنیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ایک چلا جائے تب دوسرے کی اور زیادہ دیکھ ریکھ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کوتاہی رہ جائے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک بچے تب اور تیری ذمہ داری ہے، اور دونوں رہے تب بھی تیری ذمہ داری ہے۔ او کلاہما، پھر کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ایسی صورت میں انہیں کبھی اپنی زبان سے تو اف کے الفاظ بھی نہ کہنا۔ اف جانتے ہیں ہماری زبان سے نکلتا اف، ماں کیا پریشان کرتے ہیں، یہ جو الفاظ نکل جاتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ لفظ تیری زبان سے تیرے والدین کے لیے شوبہ نہیں دے گا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ڈانٹنا نہیں کبھی، یاد رکھنا تیری ماں نے تیرے لیے کیا سے کیا مصیبت اٹھائی ہے، تیرے باپ نے، جانتے ہیں آپ کے باپ کہیں کمانے نکل گئے، ڈیوٹی ان کی 8 گھنٹے کی ہے، بیچارے اس چکر میں پڑے ہوتے ہیں، اس چکر میں ہوتے ہیں کہ 2 گھنٹہ ذرا سائڈ سے کوئی کام کر لو، دیکھا نہیں اپنے باپ کو ہے نا، 2 گھنٹہ اور کر لو، کیوں؟ تاکہ میرے بیٹے کے لیے کچھ اور چیزیں اکٹھا ہو جائے۔ باپ کے لیے تو 6 گھنٹہ کام کر لینا کافی تھا، وہ اپنے لیے اتنا کر لے رہا ہے، لیکن یہ جو 8 گھنٹے کے علاوہ 10-12 گھنٹہ جو ایکسٹرا ڈیوٹی کر رہا ہے نا، یہ اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان دونوں کا مقام سمجھنے کی کوشش کرو، کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی اف تک کو نہیں کہنا۔ اور اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو نقطہ بیان کیا ہے عندک الکبر، اگر تیرے پاس وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، پاس آپ اگر سعودیہ ہیں، آپ اگر ممبئی ہیں، آپ حیدرآباد ہیں، آپ کے والدین اگر آپ کے یہاں اس گھر میں موجود ہیں، وہ آپ کے پاس سمجھے جائیں گے، آپ دور سے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، ہے نا۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، بندے کی شادی ہو جائے اس کے بعد یہ 9 مہینے کی مشقت اپنی ماں کی بھول کر کے وہ آنے والی نئی نویلی دلہن کے بہکاوے میں آ کر 2-4 مہینے کے اندر لے کر کے سیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہی اکثر ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مانتے ہیں کہ آپ کی بیوی کا حق نہیں ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرے، لیکن آپ کا تو حق ہے نا،
آپ تو چلے گئے چھوڑ کر کے، پھر اب کیا ہونا؟ وہ آپ تھا۔ ایک بار ایک صاحب بہت پریشان تھے، ان کی بیوی کہہ رہی تھی، ایک نوجوان لڑکا تھا، ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ تمہارے والدین کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے، مجھے کہیں الگ لے کے چلو، دوسری جگہ گھر لے کر کے رہو، میں نہیں کر پاؤں گی آپ کے والدین کا۔ بہت پریشان ایک عالم صاحب کے پاس گئے، ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی علماء کے پاس بھی بیٹھا کیجیے، حل نکل جاتا ہے۔ تو عالم صاحب کے پاس گئے، اپنا مسئلہ بتایا کہ بہت پریشان ہوں، ایسا ایسا معاملہ ہے، میری بیوی گھر چھوڑ کر چلنے کو کہہ رہی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اوپر تو خدمت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو مجھے صاحب نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہی ہے، لیکن ایسا ہے کہ جب وہ جانے کو بول رہی ہے تو جانا کہہ دینا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کہہ دینا کہ تم سے اگر میرے والدین کی خدمت نہیں ہو پا رہی ہے تو چلو میں تم کو دوسری جگہ لے کر کے رہتا ہوں، لیکن میں ایک شادی اور بھی کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ آئے اور میرے والدین کا مقام سمجھے کہ میرے والدین نے مجھے پال پوس کر کے بڑا کیا، انہیں کی وجہ سے میں اس سے ملا ہوں، شاید وہ اسی وجہ سے میرے والدین کی خدمت کرے۔ جا کر کے اتنا کہنا کہ دوسری شادی کی اجازت بھی اسلام دیتا ہے، میں کر لیتا ہوں اس امید میں کہ شاید وہ ہمارے والدین کی خدمت کر لے گی۔ جا کر کے جیسے کہا کہ بیوی چلو میں نے روم دیکھ لیا ہے، چلو دوسری جگہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیوی نے کہا اچانک کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں سے چلتے ہیں، تمہارے بس کا تو ہے والدین کی خدمت، تمہارے اوپر نہیں فرض ہے، تم کو اتنی سمجھ نہیں ہے، آخر انسان اسلام میں حسن سلوک کی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن انسان تو ہو تم، ہمارے والدین بوڑھے ہیں، ان کی خدمت اتنی کرنا کوئی انسانیت بنتی ہے، چلو کوئی بات نہیں تم سے نہیں ہوتا، لیکن میں ایک کام کرتا ہوں، میں دوسری شادی کر لیتا ہوں اور شاید وہ ہمارے والدین کا مقام سمجھ کر کے میری وجہ سے شاید ان کی خدمت کرنا شروع کر دے، چلو چلتے ہیں۔ وہی جھولا والا اٹھایا، بیوی نے کہا دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اور اتنی خدمت کی جب بات ہے تو اتنا میں بھی کر لوں گی، ہے نا۔ جب دوسری شادی کی بات آئی کہ جو تم کو دوسری جگہ چھوڑ دیں گے، وہاں رہیں گے اور دوسری شادی کر کے لائیں گے، تو بیوی نے کہا نہیں اتنا میں کر لوں گی، دوسری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی علماء کے پاس بھی بیٹھے مسئلے کا حل بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے والدین کا یہ مقام بتایا قرآن مجید کے اندر۔ اچھا یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے والدین کی کیوں اتنی زیادہ رکھی ہے؟ مطابقت کیا ہے؟ اچھا اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا یہ معاملہ کیوں جوڑا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین بندوں پر مہربانی کرتا ہے، رحمتیں برساتا ہے، اور کبھی احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نہیں مانتا ہے نا۔ اسی طریقے سے والدین پوری زندگی جب سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ والدین جب تک خود زندہ رہتے ہیں پوری زندگی اس پر احسان کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی احسان کا بدلہ اس سے نہیں چاہتے ہیں۔ جیسے اللہ احسان کا بدلہ نہیں چاہتا ویسے کبھی یہ آپ کے والدین نہیں چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ کے یہاں پہ میں تعجب میں پڑ جاتا ہوں، اکثر لوگ بیچارے گلف کنٹری میں رہتے ہیں نا، وہ سال بھر کے بعد، 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد گھر کی شکل و صورت نصیب ہوتی ہے۔ آپ جب یہاں پہ پورے عید اور بقرعید کی خوشی میں وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو جانتے ہیں کہ وہ بیچارے کیا کرتے ہیں جو آپ کے لیے کما رہے ہیں۔ اسی چیز کو کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہے جن کے لیے کمانا ہے۔ آپ جب یہاں عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھ کر آتے ہیں، ان کا دوسرا کام ہوتا ہے بستر پر بیٹھ کر وہ کمبل اوڑھ کر کے اندر سے آنسو بہاتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ یار یہ باہر کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اب نہیں آئیں گے، چلیں گے گھر، اب نہیں آنا ہے یہاں پہ۔ لیکن سوچتے سوچتے اور جب وقت گزرتا ہے تو سوچتے ہیں کہ میری وجہ سے میرے گھر والوں میں 8-10 لوگ خوش ہیں، اگر میرے اتنے پریشان رہنے سے کچھ لوگ خوش ہیں تو میں یہ پریشانی خود ہی برداشت کر لیتا ہوں، یہ سوچ کر پھر وہ بیچارے رہنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب وہی لوگ وہاں سے ریٹرن آ جائیں، اب وہ بیکار ہو جائیں، پھر یہاں کی جو ہے وہ بچے ان کو آنکھ دکھاتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، پھر ان کے پاس واقعی آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ کو چاہیے نا کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ جب آپ کے بچے ہو جائیں گے، آپ میاں بیوی مل کر کے جب اپنے بچے کی دیکھ ریکھ اور پریشان ہونا، اس کو تھوڑا سا بخار ہو جائے رات 12 بجے لے کر کے ہاسپٹل دوڑنا، جب یہ سب کر لینا تو سمجھ جانا کہ جو آج آپ اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں یہی کام کبھی آپ کے لیے آپ کی والدین نے بھی کیا تھا۔ بس یہ آپ کو جواب مل جائے گا، ہے نا، یہ آپ کو جواب انشاءاللہ وہاں پہ مل جائے گا۔ اور آئیے آگے دیکھتے ہیں، رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خاص طور سے ماں کا ذکر کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
نے وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک کیا کرے. خاص طور سے اللہ اس کی ماں کا ذکر کرتا ہے. اس کی ماں نے اسے تکلیف اٹھا کر کے اپنے حمل میں رکھا. 9 مہینے تک ایسی پریشانی ماں کو ہوتی کہ آپ اسے تصور بھی نہ لا سکیں. اور جب وہ پریشانی کے عالم میں اپنے بچے کو جنم دیا کرتے ہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس تکلیف کا کوئی انسان ذکر نہ کر سکے. میرے پیارے ساتھیوں اسی تکلیف کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں تکلیف کا نام لے کر کے ذکر کیا ہے. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا جب اس کی ماں اسے دنیا میں جنم دیا کرتی ہے تو اس وقت اسے کافی تکلیف ہوا کرتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا یہی نہیں آپ کو 9 مہینے رکھا دنیا میں لا کر کے اس کا کام بھی ختم نہ ہوا. آپ کو پورے 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے. یعنی اپنا خون اپنے دودھ کی شکل میں آپ کو پلا رہی ہے. لیکن بڑے ہو کر کے آپ کا سوال آتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. یہ سوال پھر اچھے نہیں لگتے. ایک آدمی کا سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کر دوں. ماں اس کی بالکل بوڑھی ہو چکی ہے, منہ میں دانت نہیں, ہاتھ پہ اچھے سے کام نہیں کرتے ہیں. سوچا کہ لاؤ اپنی ماں کو میں حج کرا لاتا ہوں اور پیٹھ پر بٹھا کر کے حج کراؤں گا تاکہ اپنی ماں کا حق ادا ہو جائے. وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پر لانے طواف کر رہا تھا. 1-2-4 چکر لگاتا ہے. سامنے حضرت عمر فاروق سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے. سوچا لا ان سے مسئلہ معلوم کر لیتا ہوں کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں. رک گیا عمر, رکو ذرا, امیر المومنین آپ سے ایک سوال کرنا ہے. سوال میرا یہ ہے, یہ میری پیٹھ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری بوڑھی ماں ہے, اس کے دانت نہیں ہے. میں اپنے منہ سے لقمہ چبا کر کے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہوں, نکل جاتی ہے. ہاتھ پیر اس کے کام نہیں کرتے, پیشاب اور پائخانہ بستر پہ کر دیا کرتی ہے, میں اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کر دیا کرتا ہوں. اچھا یہ بندہ تو ایسے یہ ساری چیزیں گنا رہا تھا جیسے ماں کے اوپر کوئی احسان کر کے آیا ہے. حالانکہ یہ تو ایک ماں کا عام کام ہوتا ہے. رات میں اگر 10-12 بچہ پیشاب اور پائخانہ کرے اس کو ماں صاف کر دے, لیکن کبھی ذکر نہ کرے. اور یہاں یہ بندہ بڑھاپے کی عمر میں 10 دن صاف کیا کر لیا, اس کو نعمت کے طور پہ گنا رہا ہے. یہی تو فرق ہے ماں میں اور بیٹے میں. میرے پیارے ساتھیوں, اس آدمی نے کہا اے امیر المومنین, میں چاہتا تھا کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دوں, اتنی خدمت کرتا ہوں اور آج میں نے اپنی پیٹ پہ لادا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دوں. اب آپ یہ بتائیے اتنا کرنے کے بعد کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں؟ امیر المومنین نے کہا میرے پیارے ساتھی نہیں, ابھی تو نے اپنی ماں کا وہ حق ادا نہیں کیا. کہنے لگا امیر المومنین کیا ابھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا, پھر کتنی زیادہ خدمت کروں تب جا کر کے حق ادا ہو. حضرت عمر فاروق اس بندے کو جواب دیتے ہیں, میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ کتنی خدمت کرے گا تب وہ حق ادا ہوگا. ہاں میں اتنا بتا سکتا ہوں, ابھی اتنا کرنے کے بعد تو نے اپنی ماں کا وہ حق ادا نہیں کیا ہے, اتنا حق ادا نہیں کیا ہے. تیری ماں تجھے جنتے وقت جب تو پیدا ہو رہا تھا تیری ماں کی درد کی وجہ سے جو آگ کے پہلے الفاظ نکلے تھے, جو چیخ نکلی تھی, تو نے ابھی اس درد کا حق بھی ادا نہیں کیا. اور وہ چلا تھا پوری زندگی کا حق ادا کرنے. ایمانداری کے ساتھ بتانا ہم اتنا بھی نہیں کر پا رہے نا. پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم والدین کے حق سے اپنے آپ کو بری کر لے رہے ہیں, اور والدین کے ساتھ جیسا سلوک, اللہ کی قسم کتنے والدین بیچارے ملتے ہیں فون کر کے بولتے ہیں کہ ذرا اس موضوع پہ کچھ باتیں کر دیجیے, شاید میرے بیٹے کے دل میں اثر ہو جائے. میرے پیارے ساتھی, ایک والدین کو گڑگڑانا پڑا اپنے بچے کے لیے, وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں. آپ کو تو چھوڑیے, آپ سے ان کو کتنی محبت ہے یہ تو آپ چھوڑ بھول جائیے کہ آپ بچپن میں تھے, آپ سے ان کو کتنی محبت تھی, وہ دور آپ نے نہیں دیکھا. آپ کا کوئی بیٹا ہوگا, اب اپنے پوتے سے آپ کے والدین کتنی محبت کرتے ہیں, آپ کبھی اس کو تو دیکھ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے. اگر کبھی آپ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے بیٹے کو ماریں گے تو وہ آپ پہ ناراض ہو جائے گا. ہمت کیسے ہوئی تمہاری مارنے کی, دیکھا نہیں اللہ. سوچو کہ تم سے کتنی محبت رہی ہوگی. جب بیٹے کے بیٹے سے محبت کا یہ عالم ہے تو جب اس کا لخت جگر اس کے سامنے رہا ہوگا پھر محبت کا کیا عالم رہا ہوگا. اندازہ لگاؤ اس سے. آپ نے اپنی ماں کی ممتا, اپنے باپ کی محبت بچپن میں نہیں دیکھی, دیکھنا ہے تو اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کی الفت دیکھ لو کہ یہ اپنے پوتے اور پوتی سے کیسی محبت کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اچھلتا کودتا بچپن میں بیٹا ڈھونڈتی ہوگی,
تبھی تو دیکھ کر پوتے کو دادی مسکراتی ہے. جب وہ پوتا دوڑ رہا ہوتا ہے نا تو دادی مسکراتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میرا بچہ میرے سامنے کھیل رہا بچپن والا. یہ والدین ہوا کرتے میرے پیارے ساتھیوں. آپ والدین کی قدر کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا. آپ کہیں گے اللہ کے رسول کے والدین تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے. آپ نے تو اپنے والدین کی خدمت ہی نہیں کی. ہمیں اگر والدین کی خدمت نبی کی زندگی سے لینا ہو تو کیسے لیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ سوال ہوتا نہیں ہوتا. ابو کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو گیا, کچھ سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا, کہاں خدمت کا موقع آپ پائے. اب آپ کی زندگی سے اگر والدین کی خدمت والا پہلو آپ کو لینا پڑے تو کہاں سے لیں گے؟ جانتے ہیں آپ نے اپنے ماں باپ کو تو نہیں پایا, اپنی ماں کو نہیں پایا, لیکن آپ کی ماں کی کوئی سہیلی اگر ہوتی تھی وہ آپ کے پاس آتی, ماں احترام کی دوڑے دوڑے چلے جاتے کہ میری ماں کی سہیلی آ گئی. سوچو کہ جب ماں کی سہیلی کو پا کر کے اللہ کے رسول اتنی عزت دیا کرتے تھے, اگر کہیں اپنی والدہ کو پا جاتے, اپنے والدین کو پا جاتے, محبت کا کیا عالم ہوتا. دنیا کوئی مثال نہیں پیش کرتی تھی. میرے پیارے ساتھیوں, نبی کی ہر زندگی کے پہلو میں ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. ایک بار جو ہے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ جہاد سے بھی زیادہ بڑا کام ہے. جی صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک آدمی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, آپ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے رسول نے ان کا سوال سنا, آپ نے ان سے سوال کر لیا, فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ حَيٌّ أَحَدٌ حَيٌّ, کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول دونوں زندہ ہیں, میری ماں بھی زندہ, میرے باپ بھی زندہ ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جہاد میں جاؤں, وہاں پہ بہت زیادہ ثواب مل جائے گا مجھے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے والدین گھر میں زندہ ہیں واپس جاؤ, تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا, تمہیں اللہ رب العالمین اس کا ثواب دے دے گا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. میرے پیارے ساتھی یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں آپ کو اگر جنت خریدنا ہے, آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت رکھیے, اور باپ آپ کے جنت کا دروازہ ہے. ہم تو اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں, وہ جنت جو ماں کے قدموں میں تھا اس کو ہٹا دیتے نظروں کے سامنے سے. باپ ہمارا جو جنت کا دروازہ اسے توڑ کر کے چلے جاتے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم نمازی بھی ہیں, روزے دار بھی ہیں. دنیا کی کون سی عبادت ہے جو ہم سے نہ ہو؟ ہم تہجد بھی پڑھیں, نفلی نمازیں بھی پڑھ لیں, لیکن اگر مان لو آپ کے والدین آپ سے خوش نہیں ہیں, میرے پیارے ساتھیوں یہ ساری عبادت آپ کے لیے فضول ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین جہاں پہ اپنی عبادت کا ذکر کرتا ہے اس کے فوراً بعد کہتا ہے کہ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کے بعد ہی میری عبادت کرنا. یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو کچھ تو پیغام دے رہے ہیں, کچھ باتیں ہمیں اور آپ کو ضرور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اگر کوئی والدین کا نافرمان ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسائی کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر الله الیہم, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن. کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا العاق لوالدیہ, اگر کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو. سب سے پہلا نافرمان جانتے ہیں, والدین کوئی اچھا کام کرنے کو کہیں, کچھ چیز ہے اس کو نہ ماننا اور اس کو جو ہے چھوڑ کر کے چلے جانا, یہ نافرمانی ہے. آج کل بچے نافرمانی پہ کہاں رکتے ہیں, ہے نا؟ وہ تو تماچے مار کر جاتے ہیں, وہ تو گالی دے کر کے گھر سے نکلتے ہیں. پھر بتاؤ جب اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نافرمانی کرے وہ بندہ تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. چل دور ہو جا میری نظر سے, تو نے اپنے والدین کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا تھا. صرف نافرمانی کرنے والا, اور اگر کوئی گریبان باپ کا پکڑ کے کبھی جھگڑا ہو, کبھی اپنی والدہ کو تماچے مارا ہو, اور یہ سارے سلوک کرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس اپنی نماز, اپنے روزے, اپنے تہجد, اپنے زکات صدقات دے کر کے پہنچے کہ چلو جنت میں اللہ رب العالمین پکڑ کے واپس آتے, چل نہیں دیکھنا مجھے تجھے رحمت کی نظر سے. اور آج تو حال یہ ہے کہ والدین اپنی بیٹی کو دیکھنے کو ترس جاتے ہیں. والدین یہاں موجود ہیں, بیٹا 2 کلومیٹر پہ کرائے پہ رہتا ہے, گھر اپنا ٹھیک ٹھاک یہاں پہ. وجہ کیا ہے؟ وہ جو نئی نئی محترمہ آئی ہیں وہ ان کے غلام ہیں صاحب, ہے نا؟ پتہ نہیں والد کو کہ ہمارے بیٹے کی عید ہوئی نہیں ہوئی, نہ ان کو کسی چیز کی خبر ہے.
جب یہ جائیں گے نا قیامت کے دن تو ان کو کیا ہوگی، ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، سب کچھ کیا، اب تو جنت میں جانے سے کوئی چیز روکے گی نہیں۔ لیکن آپ کے والدین کی نظر جو آپ کے لیے ترسی ہے، آپ نے رلایا انہیں خون کے آنسو، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ جب سوچو، جب اللہ رحمت کی نظر ہی ہٹا لے قیامت کے دن ہے کیا چیز؟ اللہ کی رحمت جس پر ہو گئی وہ جنت میں، اور اللہ کی رحمت چلی گئی تو سمجھ رہے ہیں نا میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر والدین کی بد دعا کسی بندے کو مل گئی، آپ بھی اگر ان کے دل سے نکل گئی تو آپ کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ لوگ بڑی شکایتیں کرتے ہیں کہ زندگی بڑی عجیب ہے، مشکل ہے، ایک دم سے کاروبار ٹھپ ہے، یہ ہے وہ، بچے ہمارے پریشان ہیں۔ کبھی پیچھے پلٹ کر دیکھ لو، کہیں آپ کے والدین ناراض تو نہیں ہیں؟ اس کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ جی ہاں، آپ کی اچھی خاصی زندگی جہنم دنیا میں بن سکتی ہے اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں۔ یہ والدین کا مقام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس چیز کو ہمیں اور آپ کو جتنی جلدی سمجھا جائے اتنی بہتر ہے۔ آپ کی اولادیں ہوتی ہیں، آپ ایک بار ذرا سوچو کہ آپ اپنے بچے کے لیے کتنا پریشان رہتے ہیں۔ سیم یہی چیز کبھی آپ کے لیے آپ کے والدین نے کیا تھا۔ اور میں گزارش کرتا ہوں ایسے خواتین سے بھی جو کسی کے بیٹے کو کسی کے والدین سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، آج یہ کام آپ کر رہی ہو، کل آپ کی اولادیں ہوں گی جو آپ کے بیٹے کو آپ سے دور کرا سکتی ہیں، جیسی کرنی ویسی کرنی۔ اس کے بارے میں ایک بہت مشہور کہاوت ہے نا کہ ایک بار ایک بیٹے نے اپنے باپ کو گوڑی میں بھرا، گوڑی میں لپیٹا اور کندھے میں اٹھا کر کے لے جا رہا تھا وہ پانی میں پھینک دیں، ٹھیک ہے کہ بوڑھا ہو گیا، کسی کام کا ہے نہیں، چلو پانی پھینک دیتے ہیں۔ تو جب بیٹا پھینکنے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے ذرا کنارے اٹھا کر کے رکھ دیا کہ یہ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو بیٹا باپ اندر سے بولتا کہ بیٹے یہاں نہیں، ذرا اور دور پھینک۔ تو بیٹا حیران ہو گیا ہے، یہ کیا بات، کیوں وہاں کیوں؟ تو باپ اندر سے بولتا ہے کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو یہاں نہیں تھوڑا اور دور لے جا کے پھینکا۔ بیٹا گر گیا ہے، اس کا مطلب آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور اگر یہ میں کر لوں گا تو میری اولاد بھی شاید یہی کام میرے ساتھ کرنے والی ہے۔ وہ اٹھایا، چپ چاپ واپس لے گیا، ایسا سے معاف کیجیے، آپ سے جو غلطی ہوئی اس کو آپ سمجھیں، لیکن میں یہ خطا اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا، مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، آپ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اچھا، آپ کی اولاد دیکھتی نہیں ہے کیا آپ کو؟ جو بیچارے میاں بیوی چلے جاتے ہیں ان کے بچوں کو لگتا ہے نا کہ ہمارے دادا دادی دور کیوں ہیں، ہمارے ابو امی دور کیوں، ان کو دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ دکھتا ہے نا۔ تو زندگی بھر آپ اپنے والدین سے دور رہ رہے ہیں، یہ آپ کے بچے کے ذہن میں بیٹھا ہے، یعنی والدین سے دور رہنا ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اب آپ کا وہ بیٹا جو پرورش کی اسی حساب سے پایا ہے کہ دور رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اب اس کی بھی شادی ہوگی تو وہ آپ سے بھی دور رہ لے گا، اس کو کوئی حرج محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے بچپن میں اسے وہی چیز دکھائی ہے، جو بچہ دیکھتا ہے وہی چیز سیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سبھی کو، ایک تو والدین کا جو مقام ہے وہ تو سمجھیے وہ الگ چیز، آپ اپنی فکر کریں، ورنہ وہی اولادیں آپ کو جو آج دیکھ رہی ہیں اس طرح کرتے ہوئے، کل کوئی مطلب شک کی بات نہیں ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کوئی سلوک کرنے والی ہیں۔ میں خاص طور سے گزارش کرتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں سے کہ رحم کھائیں ان بوڑھے ماں باپ کو، کسی کی اولاد کو اس طریقے سے دور کرنا یہ انسانیت نہیں ہے، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے خدمت، انسان تو ہے نا آپ، انسان تو دوسروں کی خدمت کر دیتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے بہت ساری نیکیاں سنائی ہیں، اگر آپ اپنے شوہر کی تھوڑی بہت کر دیں گی تو کیا آپ کا بگڑ جائے گا؟ کیا آپ اس کی نیکی نہیں ملے گی؟ آپ اسلام میں ہیں، اس نے سلوک کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، انسانیت کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یا آپ کا شوہر جو آپ کو آج ہٹا کٹا 25 سال کی عمر میں ملا ہے، اسے آپ کو یہاں تک پہنچا کر کے کس نے دیا ہے؟ اسے اس نوکری کے لائق کس نے بنا کر کے دیا ہے؟ اس نے اس قابل آپ کو بنا کر کے کس نے دیا ہے؟ بہت امید سے ایک باپ ایک ماں اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، آپ کو شادی سے پہلے دیکھتی ہیں، آپ کو پسند کرنے والے کسی شوہر کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، شادی سے پہلے بیٹا ناراض ہو جاتا ہے، نہیں کرنا شادی، والدین ناراض ہو جاتے ہیں، کسی طریقے سے کرنی پڑے گی تجھے، میری بہو ہے نا، ہوتا کیوں ہوتا ہے؟ لیکن یہی بہو میں آنے کے بعد اسی شوہر کو اس کے ماں باپ سے دور کرنے کی جو کوشش کرتی ہیں، یہ چیز بہت شرمناک ہمارے معاشرے میں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو پھیلی ہوئی ہے تو اس وبا کو ہمارے اس سماج سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین
ہر بیٹے کو اس کے والدین کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر عورت کو اس کے دل میں یہ بات کو بٹھا دے کہ اس کے جو ماں باپ ہیں اگر فرض نہیں ہے کم سے کم انسانیت سکھاتی ہے ہمیں کہ ہم اس کی اتنی خدمت کریں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر اس کو دور لے کر کے بھاگو گی، کل آپ کے اولاد آپ کے بیٹے کو آپ سے، آپ کی بہویں آپ کے اولاد کو آپ سے دور لے کر کے بھاگیں گی، جو آج آپ بولیں گی کل وہی آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ جب تک ہم زندہ رہیں اس نے سلوک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔